بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا ہو رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، آپ کو ناول کیسے لگ رہے ہیں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے محبت کو آباد کرنا ہے۔ یہ ہما عامر کا بڑا پیارا کزن بیسڈ جوائنٹ فیملی بیسڈ بہت خوبصورت ناول ہے۔ چٹ چیٹ ہے بڑی مزے کی کزنس کی آپس میں، اور یہ آیا تھا ماہنامہ ہنا میں، ہنا کے شمارے میں یہ آیا تھا 2013 جنوری میں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت کو آباد کرنا ہے، ہما عامر۔ تایا جی پلیز مان لیجئے نا، اس نے منت بھرے انداز اختیار کیا۔ میرال، جو بات آپ منوانا چاہ رہی ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ وجاہت یزدانی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج سے پہلے آپ نے کبھی میری بات رد نہیں کی۔ انداز لاڈ سے بھرپور تھا، مگر سامنے وجاہت یزدانی تھے جو چوکس ہو کر بیٹھے تھے۔ جی ہاں، بجا کہا آپ نے۔ میری اسی غلطی نے آج یہ دن دکھایا ہے کہ آپ اس قدر نامناسب فرمائش لیے میرے سامنے کھڑی ہیں۔ آج سے پہلے آپ نے جو کہا ہم نے مانا۔ آپ سے پہلے ہمارے گھر کی کسی لڑکی نے کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتی ہیں۔ میں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا۔ آپ نے کہا آپ ہاسٹل میں جا کر رہیں گی، میں نے یہ بھی مانا۔ پر اب جو آپ چاہتی ہیں وہ نہیں ہوگا۔ برائے مہربانی مجھے ایموشنل بلیک کرنے سے گریز کیجیے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ آنسو بہانے نہ بیٹھ جائے۔ کسی بھی طریقے سے آپ نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں فوری طور پر آپ کی شادی طے کر دوں گا۔ آپ اپنے کمرے میں جائیے۔ وہ جو چہرے پر رقت طاری کیے کھڑی تھی، تایا جی کے آخری الفاظ سن کر اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ دل و دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی۔ تایا جی نے ہمیشہ اس کی ہر فرمائش کو مقدم جانا تھا، پر اب اسے جو شوق چڑھا تھا وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میرال راحت اشتہارات کے لیے ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کلاس فیلو کے بھائی کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی اور انہوں نے ہی اسے ماڈلنگ کی آفر کی تھی۔ تایا جی تو سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ان کا مزاج برہم ہونے کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ بچوں کو آپ جناب سے مخاطب کرتے تھے، اور میرال آسانی سے اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائے ایسا پہلے ہوا نہیں تھا۔ دوسرا دن طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ میرال نے ناشتے کے لیے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسے کیا ہوا؟ تائی جی حیران ہوئی۔ نہیں کرتی ناشتہ نہ کرے، ایک دن نہ کھانے سے فرق نہیں پڑے گا، وجاہت یزدانی بے نیازی سے کہتے ہوئے دفتر سدھارے۔ تائی سروت کے حلق میں نوالے پھنسنے لگے تھے۔ تائی جی وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے جب تک تایا جی سے ماڈلنگ کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کھائے گی۔ زربینہ فرحت یزدانی نے پیشین گوئی کی تھی، جو غلط کیسے ثابت ہوتی۔ دن ڈھل گیا اور پھر دوسرا دن بھی طلوع ہو گیا، اس کے کمرے کا بند دروازہ نہ کھلا۔ اب تو وجاہت یزدانی اور فرحت یزدانی کو بھی تشویش ہوئی۔ وجاہت یزدانی نے سور یزدانی سے کہا کہ وہ میرال کے کمرے کا دروازہ کھلوائیں۔ ثروت کے کئی بار پکارنے پر اسے دروازہ کھولا۔ اس کا بجھا بجھا روپ دیکھ کر ثروت کا دل رو پڑا۔ 2 دن میں ہی وہ پوری نچڑ کر رہ گئی تھی۔ کس قدر ضدی لڑکی ہے، انہوں نے دل میں کہا، اور اسے سہارا دے کر ڈائننگ ہال میں جانے لگی۔ نقاہت کے مارے اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسے سہارا نہ دیا تو وہ گر پڑے گی۔ ڈائننگ ہال تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ ثروت نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کیا۔ مرتضیٰ یزدانی اور فرحت یزدانی اسے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دوسری گاڑی میں بقیہ افراد بھی ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ وجاہت یزدانی جو کہ دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے، ان کی رنگت متغیر ہو رہی تھی اور چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہے تھے کہ اگر وہ میرال کا مطالبہ مان لیتے تو وہ یہ سب نہ ہوتا۔ خدا نخواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ اپنے مرحوم بھائی راحت اور بھابھی فرحانہ کو روز محشر کیا جواب دیں گے؟ ان کی اکلوتی اولاد کو وہ خوش نہیں رکھ پائے۔ انہی سوچوں میں گھر سے وہ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے میرال کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔ کمزوری کے باعث اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ یہ خبر سن کر ثروت یزدانی سجدہ شکر بجا لائی۔ وجاہت یزدانی نے اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے مزدہ جعفرہ سنایا۔ ماڈلنگ کرنا چاہتی ہو کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، مگر آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ ان کی آنکھوں میں پھر سے نمی پھیل گئی۔ بلا شبہ میرال وجاہت یزدانی کی کمزوری، وہ اسے اپنے اکلوتے بیٹے شیبان یزدانی سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس حقیقت سے شیبان اور میرال دونوں اچھی طرح واقف تھے۔ وجاہت یزدانی کی سنجیدگی دیکھ کر میرال بھی جذباتی ہوگی۔ تایا جی، آئی سویئر میں آپ کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، بس صرف صدف کے بھائی کی ایجنسی کے کچھ اشتہارات کرنے کے بعد چھوڑ دوں گی،
اور آئندہ سے آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، جو آپ کہیں گے مانوں گی۔ اس نے وجاہت یزدانی کے ہاتھ تھام دیا، مسلسل بولنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وجاہت یزدانی نے سر ہلایا، فرحت یزدانی بھی مسکرا دیے۔ رات تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ثروت یزدانی اور عدیل اسے لے کر گھر لوٹ آئے۔ جس دن اس نے ایڈ شوٹ کروایا اس کے دوسرے دن شیبان اسلام آباد سے لوٹا تھا۔ نقص امن کے ڈر سے اسے کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہ تو جب اگلے ہی ہفتے اسے ٹی وی پر اشتہار دیکھا تو اس کے تن بدن سے شعلے سے لپکنے لگے تھے۔ وہ تن فن کرتا بابا جان کی اسٹڈی میں پہنچا جہاں وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ خیریت تو ہے؟ وجاہت یزدانی نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر صورتحال کا اندازہ لگانا چاہا۔ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے آپ کی لاڈلی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اب ایسے دن آ گئے ہیں کہ ہمارے خاندان کی لڑکی ٹی وی پر آ کر ٹوتھ پیسٹ اور صابن بیچے گی۔ وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وجاہت یزدانی نے طویل سانس لیا۔ اب وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ میرال کو شوق تھا، اس کی کلاس فیلو کے بھائی کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے تو اس نے ایڈ کر لیا۔ جوان بیٹے کے غصے کے آگے وہ کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ بابا جان وہ اپنی منمانی کرتی رہتی ہے، آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ اس کا غصہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کول ڈاؤن یار، بس چند ایک اشتہارات کرے گی، کرنے تو بلا وجہ اس کا دل برا ہوگا۔ انہوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہرگز بھی نہیں، آپ اسے منع کر دیں، بلکہ رہنے دیں، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ وہ واپس پلٹ گیا جبکہ وجاہت یزدانی ارے ہی کرتے رہ گئے۔ وہ اسی وقت میرال کے کمرے تک پہنچا لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کے اندر آگ سی دھینکنے لگی۔ آخر یہ 5.5 فٹ کی لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے دانت پیس کر سوچا بالآخر وہ اسے ٹیرس پر دکھائی دے گی۔ سیل فون کان سے لگائے، کمر ریلنگ سے ٹکائے، وہ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کے نزدیک پہنچ کر شیبان نے سیل فون اس کے ہاتھ سے لیا اور ڈسکنیکٹ کا بٹن دبا کر کال منقطع کی اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا جو سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ کیوں میری نگرانی کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ تند ہو گیا تھا۔ کیا نیا تماشا شروع کر دیا ہے تم نے؟ کیا سمجھتی ہو کہ جو تمہارے جی میں آئے گا وہ کرو گی؟ کوئی تم سے بحث پرس نہیں کرے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہو، جو کر چکی ہو سو کر لیا، مگر اب آئندہ سے تم کسی شوٹ میں حصہ نہیں لوگی۔ وہ سرد لہجے میں پتھر برسا رہا تھا۔ آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ مجھے شیزہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ روب جمانے کا جس قدر شوق ہے وہ شیزہ پر ہی پورا کیجیے گا۔ میں آپ کے روب میں نہ پہلے آئی ہوں اور نہ ہی آئندہ مجھ سے ایسی کوئی امید رکھیے گا۔ میں نے جو کیا ہے تائی جی کی رضامندی سے کیا ہے۔ آپ کو میرے شوق کی راہ میں حائل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ وہ ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ پورے وجاہت والا میں ایک وہی تو تھی جو نہ تو شیبان یزدانی سے ڈرتی تھی اور نہ ہی اس پر شیبان کا جادو اثر کرتا تھا۔ شیبان جو سحر تراز شخصیت کا مالک تھا اور لڑکیاں جس کی قدموں میں بچھنے کو ہم وقت تیار رہتی تھی، اسی شیبان یزدانی نے شیزا عالم سے منگنی کر کے کئی لڑکیوں کو مایوس کر دیا تھا۔ گویا تم باز نہیں آؤ گی۔ اس نے میرال کو کڑے تیوروں سے دیکھا۔ ٹھیک سمجھے آپ، لائیے میرا سیل فون دیجیے۔ اس نے آگے بڑھ کر شیبان سے اپنا سیل فون لیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ کافی دیر تک ٹیرس پہ چکر کاٹتے ہوئے کچھ سوچتا رہا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ میرال کو مزید منمانی نہیں کرنے دے گا۔ آج شیزا اپی آئی تھی، زربینہ نے کیوٹیکس لگاتے ہوئے اطلاع بہم پہنچائی۔ خوب، پھر تو شیبان بھائی وہاں سے ہلے نہیں ہوں گے۔ اس نے میگ پر سے نظریں ہٹا کر زری کو دیکھا۔ کہاں یار، وہ تو روم سے باہر ہی نہیں آئے۔ تائی جی نے چائے کے لیے بلوایا تھا تو انہوں نے کام کا بہانہ کر کے چائے روم میں ہی منگوا لی۔ یار مجھے تو گڑبڑ لگتی ہے۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد میرال کے اور اپنے مشترکہ روم میں بیٹھی تھیں۔ مثلاً کیسی گڑبڑ؟ میرال نے میگ بند کر کے سائڈ پر کیا۔ شیزا اپی تو پہلے کی طرح اب بھی ہمارے گھر پر آتی ہے، لیکن شیبان بھائی پہلے کی طرح ان سے باتیں نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ منگنی ان کی پسند سے ہوئی ہے۔ تمہیں یاد ہے تائی جی ان دنوں کتنی ڈپریسڈ تھی جن دنوں شیبان بھائی نے شیزا اپی سے منگنی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ میں نے خود انہیں تایا جی سے کہتے سنا تھا کہ وہ شیبان بھائی کی منگنی خاندان میں کرنا چاہتی تھی۔ شیزا اپی تایا جی کے عزیز دوست کی بیٹی ہیں، لیکن ہمارے خاندان سے تو نہیں ہیں۔ عجیب لگتا ہے شیبان بھائی ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ زربینہ پھونکے مار کے کیوٹک سکھانے لگی۔ وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ باہر ملاقات ہو جاتی ہوگی اور پھر شیزا ان کے نام تو ہو ہی گئی ہے۔ میرال نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو زری کو اس بات میں سر ہلاتے ہی بنی۔ حالانکہ اس کا دل یہ بات ماننے سے قاصر تھا۔ اسے تمام جزیات کے ساتھ یاد تھا کہ 6 ماہ احمر بھائی کے امریکہ جانے سے پہلے
اکثر و بیشتر وجاہت والا میں محفلیں سجتی تھی جن کی رونق احمد، شیزا اور شیبان کے دم سے ہی تھی۔ احمد کے والد سعید احمد، شیزا کے پاپا فخر عالم اور تایا جی کالج کے زمانے کے دوست تھے، اور ان کی دوستی ان کی اولادوں میں منتقل ہو گئی تھی۔ یہی دوستی تھی جس کی وجہ سے شیبان، احمد اور شیزا نے ایک ہی کالج اور پھر ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا۔ تینوں میں گہری والی دوستی تھی۔ کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ میرال فون پر صدف کے بھائی جبران حیدر کا نمبر ملانے لگی جو کہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ کل مجھے خود ہی جانا پڑے گا، وہ منہ میں بدبدائی اور پھر سیل فون ایک جانب رکھ کر ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ وہ برآمدے میں جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ جب پیر درد کرنے لگے تو وہ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے گلاس وال کے ذریعے مین گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے شیبان کی منتظر تھی، لیکن وہ آج لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے اٹھ کر ریفریجریٹر سے سیب نکالا اور دانتوں سے کترنے لگی۔ کس کا انتظار کر رہی ہو میرال؟ تائی جی کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ شیبان بھائی سے کام تھا، ان کا ہی انتظار کر رہی ہوں، اس نے نظر چرا کر کہا۔ وہ تو آج لیٹ آئے گا، صبح ہی بتا دیا تھا اس نے، تائی جی سے بتا کر پوچھی کپ کی جانب بڑھ گئی جبکہ میرال بیزار سی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زربینہ اپنی خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی، مرتضیٰ اپنے دوست کی شادی کے سلسلے میں میرپور گیا ہوا تھا، جبکہ عدیل کمبائن اسٹڈی کے لیے دوست کے گھر پر گیا ہوا تھا۔ وہ بھی کمبل تان کر لیٹ گئی، نہ جانے اسے کب نیند آئی۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، او گاڈ، مغرب کا وقت نکل گیا۔ اس نے وضو کر کے قضا نماز ادا کی اور بالوں میں برش پھیر کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں تایا جی وہ نیچے جانے لگی تھی کہ اس کی نظر شیبان کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ اس جانب آ گئی۔ اس کی دستک کے جواب میں شیبان کی بھاری دلکش آواز سنائی دی، یس کم ان۔ اس نے قدم بڑھائے اور اندر داخل ہوئی۔ شیبان ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ اس کے بالوں کی نمی بتا رہی تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی نہا کر نکلا ہے۔ بلیک ٹراؤزر، بلیک ہی بنیاد میں اس کا دراز قد نمایاں لگ رہا تھا۔ آئینے میں اس کی نظر میرال پر پڑی تو دل میں خوشگوار احساس جاگا تھا۔ تھکن کا احساس زائل ہو گیا، دل میں لطیف سے جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگے، لیکن اس سے بے دردی سے تھپک کر انہیں سلا دیا۔ احمد اس پر جو ذمہ داری عائد کر کے گیا تھا، اس کے پورا ہونے تک اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ وہ مڑ کر فرصت سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس وقت میرال کی ہم کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ آپ جبران حیدر سے ملے تھے؟ وہ کڑے تیور لیے پوچھ رہی تھی۔ کون جبران حیدر؟ اس سے تجاہل برتا۔ وہی جبران حیدر جس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ میں نے ایڈ کیا تھا۔ جبران حیدر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے مزید کام کے لیے عنقریب بلائیں گے، لیکن آج جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مزید کام دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے آفس میں جا کر انہیں دھمکایا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے مزید کام دیا تو آپ ان کا لائسنس ضبط کروا لیں گے۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ پھر اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے میرال کی آنکھوں کو بغور دیکھا جو سونے کے باعث گلابی ہو کر مزید قاتل لگ رہی تھیں۔ آپ مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ وہ شیبان کا سکون دیکھ کر چٹک گئی۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم سکون سے جیو۔ اس کا سکون قابل دید تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جبران حیدر مجھے کام نہیں دے گا تو مجھے کہیں اور کام نہیں ملے گا؟ جس کسی کے ساتھ بھی کام کرو گی اس کا جبران جیسا ہی حال ہوگا۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ میں رہو۔ اس کے سکون کا شیشہ چٹک گیا تھا۔ اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو وہ ایک قدم آگے بڑھی اور تن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ اس کی رعنائیوں سے نظر چرا کر مڑا اور وارڈروب سے شرٹ نکالنے لگا۔ مجھے اپنی بات منوانا آتا ہے، اب جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ اب بھی اس کی جانب سے رخ موڑے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ دیکھ لوں گی میں آپ کو، وہ چڑھ کر کہتی ہوئی چلی گئی۔ شیبان جانتا تھا کہ وہ اب دوبارہ ماڈلنگ کا نام بھی نہیں لے گی۔ اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینا اس کی فطرت نہیں تھی۔ وجاہت والا میں ان تینوں بھائیوں کا اماں جی کے ساتھ بسیرا تھا۔ وجاہت یزدانی سب سے بڑے تھے۔ وجاہت اور ثروت کو قدرت نے شیبان جیسی دولت سے نوازا تھا۔ اماں بی کا لاڈلا پوتا تھا وہ۔ وجاہت سے چھوٹے راحت یزدانی تھے۔ ان کی شادی ثروت کی چھوٹی بہن فرحانہ سے ہوئی۔ یہ دونوں بہنیں اماں بی کی بھانجیاں تھیں۔ راحت کے دو بیٹے تھے، حارث جو کہ شیبان کا ہم عمر تھا اور چھوٹی میرال جو کہ ان دنوں 6 ماہ کی تھی، جبکہ شیبان اور حارث 2.5 سال کے تھے۔ دونوں بھائیوں سے چھوٹے فرحت یزدانی تھے جنہوں نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کی تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے۔ مرتضیٰ پہلوٹی کے تھے جبکہ زربینہ جو کہ صرف 1 ماہ کی تھی۔ وجاہت والا میں ہمہ وقت خوشیاں رقصاں ہوتی تھی کہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی۔ اماں بھی یعنی نور بیگم کے آشیانے کو حارث کو بخار تھا۔
راحت اور فرحانہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے کہ واپسی پر راحت کی کار کا حادثے کا شکار ہو گئی۔ فرحانہ اور حارث وقوع پر ہی چل بسے، جبکہ راحت کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ان کی حالت نازک تھی، ڈاکٹرز ان کی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ آخری سانسیں لینے سے پہلے انہوں نے بڑی امید بھری نظروں سے بڑے بھائی وجاہت کو دیکھا اور ٹوٹتے ہوئے لفظوں میں گویا ہوئے، بھائی میری میرال کا خیال رکھیے گا۔ فرحانہ اور حارث کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا دیکھ چکے تھے، سو اب میرال کے لیے متردد تھے۔ وجاہت نے دم آنکھوں کے ساتھ اس بات پہ سر ہلا دیا۔ فرحانہ، راحت اور حارث کے جسد خاکی ایمبولینس سے اترتے دیکھ کر اماں بھی جو دل تھام کر بیٹھی تو پھر اٹھ نہ سکی۔ وجاہت والا سے ایک ہی دن 4 جنازے نکلے تھے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میرال بے خبر تھی کہ اس پر کیا قیامت بیت گئی ہے۔ ثروت نے از خود میرال کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، بچے بڑے ہو رہے تھے۔ زربینہ 2 سال کی تھی جب عظمیٰ نے عدیل کو جنم دیا۔ ایک عرصے کے بعد وجاہت والا میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ رفتہ رفتہ وجاہت والا بچوں کی کھلکھلاہٹوں سے گونجنے لگا۔ پرانے زخموں پر کھرینٹ جم گئی تھی۔ عدیل کے میٹرک کے ایگزامز کے بعد عظمیٰ کو جگر کی تکلیف ہونے لگی۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق انہیں ہیپاٹائٹس سی تھا۔ وجاہت والا پھر سے غم کے بادل چھا گئے تھے۔ 6 ماہ بعد ہی عظمیٰ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ثروت نے پھر سے دامن وسیع کیا اور عظمیٰ کے تینوں بچوں کو اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے لیا۔ فرحت اپنی بڑی بھابھی کے مشکور تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ شیبان CA کرنے کے بعد ایک اچھی پوسٹ پر فائز تھا، جبکہ مرتضیٰ MBBS کر چکا تھا اور اب اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میرال BA آنرز کے بعد فارغ تھی۔ زربینہ BSc کر رہی تھی، جبکہ عدیل FSc کر رہا تھا۔ ثروت خدا کی شکر گزار تھی کہ جس نے انہیں ہمت عطا کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے پورا کر پائیں۔ ان دنوں ان پر مرتضیٰ کی منگنی کا بھوت سوار تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ باہر جانے سے پہلے وہ منگنی کر جائے۔ فرحت یزدانی بھی ان کے ہمنوا تھے، سو وہ تندہی سے لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ وجاہت یزدانی کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ فرحت یزدانی کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، سو شیبان اپنے آفس سے نکلنے کے بعد یزدانی انڈسٹریز کے دفتر چلا گیا تھا۔ گھر واپسی میں اسے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ گھر کے لاؤنج میں عالیہ آنٹی کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ فضا اور ریبا بھی آئی تھی۔ احمر کے جانے کے بعد تو تم نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے، عالیہ آنٹی نے گلہ کیا تو مسکرا کر گویا، بلیو می آنٹی، میں آپ کی طرف آنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آج ریبا نے کالج سے آ کر وجاہت بھائی کی طبیعت کا بتایا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ریبا اور عدیل ایک ہی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اس وقت ریبا اور فضا لان میں زرری اور میرال کے ساتھ بیٹھی گپیں ہانک رہی تھی۔ شیبان بیٹا، تم سے ایک کام بھی تھا، عالیہ نے آنٹی نے جھجک کر کہا۔ جی آنٹی کہیے۔ فضا کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ احمر ہماری فیملی کا واحد مرد ہے اور امریکہ چلا گیا ہے۔ اب مجھے لڑکی کے بارے میں معلومات کروانی ہے۔ انہوں نے اپنے بیگ سے ایک کارڈ نکال کر شیبان کو تھمایا جس پر لڑکے کے کوائف درج تھے۔ شیبان نے وہ کارڈ احتیاط سے رکھ لیا۔ ثروت نے عالیہ اور ان کی بیٹیوں کو رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ کھانے کے بعد عدیل انہیں ڈراپ کرنے گیا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے سگریٹ سلگایا اور بیلکنی میں آ گیا۔ احمر کا رکھا آدھا بوجھ آج اس کے کندھوں سے سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ فضا کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اسے اب اپنے خوابوں کے اجڑے کا ڈر نہیں تھا۔ احمر جو ذمہ داری فضا کی صورت پر اس پہ ڈال کے گیا تھا، اسے خوش اسلوبی سے نبھانا چاہتا تھا، پر شاید اس سے کہیں کسر رہ گئی تھی جو زربینہ جیسی لڑکی اس کی اور فضا کے درمیان بدے رشتے کو لے کر شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے ماضی کے دن دھلکوں میں کھو گیا۔ اس روز احمر نے اسے کال کر کے پارک میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو احمر اور شیزا پہلے ہی موجود تھے۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا؟ اس نے شیزا سے پوچھا۔ احمر امریکہ جا رہا ہے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہاں تو اس میں نیا کیا ہے؟ احمر کافی عرصے سے کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھی گھاس پر ان دونوں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ شیزا کا پرپوزل آیا ہے، صالحہ آنٹی کی کزن کا بیٹا ہے۔ انکل آنٹی دونوں راضی ہیں اور انہوں نے شیزا سے رائے پوچھی ہے۔ احمر نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے لہجے سے تفکر جھانک رہا تھا۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے شیزا؟ تم انکار کر دو، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ کب تک انکار کروں گی؟ احمر کو طویل عرصہ بھی لگ سکتا ہے، پڑھائی بھی کرے گا اور جاب بھی۔ میں گھر والوں کو کب تک ٹالتی رہوں گی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شیزا نے سر تھام دیا جبکہ احمر مسلسل گھاس سوچ رہا تھا۔ ڈونٹ وری یار، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ اس نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا، مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، یہاں رہ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امی کی تنخواہ کا اچھا خاصا حصہ مقدمے کے چکر میں نکل جاتا ہے، فیصلہ ہو کے ہی نہیں دے رہا۔ فضا کا اب تک رشتہ طے نہیں ہوا، وہ مجھ سے بڑی ہے، ایسے میں کس منہ سے
امی سے اپنے رشتے کی بات کروں۔ وہ سخت دل گرفتہ تھا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد ان کے کاروبار پر ان کے پارٹنر نے قبضہ کر لیا تھا۔ احمد نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا جس کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی والدہ کالج میں لیکچرار تھی، ان کی تنخواہ سے گھر چل رہا تھا۔ تمہیں چاچو نے اپنے آفس میں جاب کی آفر کی تھی لیکن تم نے انکار کر دیا۔ یہاں موجود رہتے تو شاید کوئی حل نکل ہی آتا۔ شیبان کو ان حالات میں بیرون ملک جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ امریکہ جا کر میں مزید اسٹڈیز کے ساتھ جاب کروں گا، واپس آ کر اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر لوں گا۔ احمد نے اپنا پلان شیبان کے گوش گزار کیا۔ شیزا، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ شیبان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ ایک دم ہی احمد کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا۔ شیبان نے چونک کر پوچھا جبکہ شیزا مسلسل سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم شیزا سے منگنی کر لو، وہ بے حد رسان سے بولا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ شیزا کو اس سے ہمیشہ احمد کے حوالے سے دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے دل میں پنپتے جذبات کا گواہ تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے شدتوں سے واقف تھا۔ اس کے لیے تو ایسا سوچنا بھی محال تھا جبکہ خود اس کا دل انجانے میں نکچڑی سی میرال کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں صبح شام میرال کے نام کی تسبیح کیا کرتی تھی۔ ایسے میں وہ شیزا کو خود سے منسوب کر کے اپنے جذبوں کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ میرے واپس آنے تک بس۔ یار تم میری مدد نہیں کرو گے تو کس کے پاس جا کر فریاد کروں؟ احمد نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ شیزا پہلے والی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ غالباً احمد اسے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ احمد منگنی کھیل یا مذاق نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب رشتہ ختم کروں گا تو اپنے گھر والوں کو کیا وجہ بتاؤں گا؟ اس سے خود کو سنبھالا بلکہ احمد کے جذباتی حملوں نے اسے سنبھلنے میں مدد دی۔ وہ سب شیزا کی ذمہ داری ہے، تم پر یا تمہاری فیملی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ احمد نے کہا۔ تم دونوں اس موضوع پر آپس میں بات کر چکے ہو؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ تو کیا کریں، کوئی حل جو نظر نہیں آ رہا؟ احمد بے چارگی سے بولا۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وہ شاید الجھن میں گرفتار ہو چکا تھا۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ کتنا وقت لوگے؟ 1 ہفتے کے بعد میری فلائٹ ہے، مجھے وہاں کی ایک کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے تمام معاملات طے ہو جائیں۔ احمد نے کھل کر کہا جب کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ جواب میں کیا کہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ میں تمہیں کل سوچ کر جواب دوں گا، اس وقت مجھے ایک کام سے جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، البتہ شیزا نے سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی جسارت ضرور کی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا پارک کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر پہلے اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، سب کچھ اپنی دسترت میں لگ رہا تھا، سارے خواب، ساری منزلیں، اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کٹی پتنگ ہے جو ہوا کے زور سے ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی ہے۔ احمد اور شیزا آج بھی پہلے سے موجود تھے۔ رات بھر اس سے خوب سوچا، جب ہی تو اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ احمد بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ میں تیار ہوں، کوشش کروں گا کہ آج ہی مجھ سے بات کر لوں، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں سے نکلے الفاظ احمد اور شیزا کے لیے مزدہ جان فراں ثابت ہوئے تھے۔ بالخصوص احمد تو کھل اٹھا تھا۔ مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، وہ پرجوش لہجے میں بولا تو شیبان دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ دوستی کی کسوٹی پر کھرا اترا تھا۔ تم کیوں منہ سیے بیٹھی ہو؟ احمد نے شیزا کو ٹھوکا دیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا ثروت آنٹی مان جائیں گی اس رشتے کے لیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شیبان کے لیے میرال کو پسند کرتی ہیں۔ شیزا کے آخری الفاظ سن کر شیبان کے دل سے کراہ بلند ہوئی۔ میں انہیں منا لوں گا، اس نے ان دونوں کو یقین دلایا، اور کچھ دیر بعد وہ گھر چلا آیا۔ ثروت کے کمرے میں موجودگی کا یقین کر کے وہ ان کے کمرے میں چلا آیا، اور پھر وہی ہوا۔ شیزا سے اس کی پسندیدگی کا سن کر وہ خفا ہو گئی۔ وہ میرال کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، چاہتا تو وہ بھی یہی تھا کہ میرال اس کی ہمسفر بنے، پر شیزا اور احمد کی دوستی نے اسے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ بالآخر اس نے ثروت کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ 2 روز بعد ہی ثروت اور وجاہتی یزدانی شیزا کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ وہاں سے اس بات میں جواب ملتے ہی شیزا کے گھر پر ہی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی، جس میں دونوں طرف کے قریبی عزیزوں نے شرکت کی تھی۔ منگنی کے دوسرے دن ہی احمد فلائی کر گیا تھا۔ اب اکثر شیبان اور شیزا کی انٹرنیٹ کے ذریعے اس سے بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ شیبان نے ایک طویل سانس لے کر آسمان پر نگاہ ڈالی جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ بے سبب چاند کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ زربینہ تھی جو عادتاً سونے سے پہلے اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھنے آئی تھی۔ نظر ملنے پر وہ مسکرائی تھی، مگر وہ جانے کس خیال میں تھا کہ جواباً مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی، جب ہی بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔
مرتضیٰ نے موقع ملتے ہی تائی جی کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ اس کی پسند سے واقف ہوتے ہی تائی جی شیبان کو لے کر مرتضیٰ کے ماموں کے گھر پہنچ گئی اور ان کی بیٹی ثنا کے لیے دستے سوال دراز کر دیا۔ مرتضیٰ کے ماموں دلاور کی تو یہ دلی تمنا تھی، سو دونوں جانب منگنی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرال اور زری بھی بہت پرجوش تھی۔ شیبان کی منگنی پر وہ دونوں زیادہ ہلا گلا نہیں کر پائی تھی، مگر اب کہ ایسا نہیں تھا۔ منگنی سے ایک دن پہلے انہوں نے ڈھولکی رکھی تھی۔ زری اور میرال دونوں کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے شیزا کو بھی بلایا تھا۔ فضا لائبہ کسی وجہ سے آ نہیں سکی تھی۔ زری ڈھولک بجا رہی تھی اور وہ سب اس کے گرد تالیاں پیٹ پیٹ کر گا رہی تھی، کبھی پائل باجے چھن، کبھی پائل باجے چھن۔ عدیل بھی لڑکیوں کے درمیان بیٹھا مزے کر رہا تھا۔ البتہ شیبان اور مرتضیٰ وہاں نہیں تھے۔ تائی سروت سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر کھلے جا رہی تھی۔ میرال کی سہیلیوں عروہ اور سمرا کو ان کا بھائی لینے آ گیا۔ میرال انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ یہ ہیرو کون ہے؟ عروہ نے روش سے گزرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے عروہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ پام کے درخت سے ٹیک لگائے وہ اپنی مسحور کن شخصیت میں موجود تھا۔ ایک ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں موجود موبائل کان سے لگائے وہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ ایک اچٹتی ہوئی نظر اس نے ان تینوں پر ڈالی تھی۔ تائی سروت کی بیٹی ہے، اس نے روکھی لہجے میں بتایا۔ اس کی شیبان سے خود ساختہ ناراضگی اب تک برقرار تھی۔ اپنی سیٹنگ کرے یار، بہت چارمنگ ہے، سمرا نے آہ بھر کر کہا۔ شاٹ اپ، وہ انگیجڈ ہے، شیزا عالم سے منگنی ہوئی ہے، اس نے سمرا کو جھڑکا۔ باتوں کے دوران وہ گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کو خداحافظ کہہ کر پلٹی۔ شیبان موبائل بند کر چکا تھا پر اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ جو ہی میرال اس کے قریب سے گزری وہ پکار بیٹھا، میرال ایک کپ چائے بنا دو وداؤٹ شوگر۔ میرال نے ایک نظر شیبان کو دیکھا اور سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ اتنی بدلحاظ نہیں تھی کہ اسے چائے دینے سے انکار کرتی۔ زری کام سے کچن میں آئی تو اسے چائے بناتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی، کیا کر رہی ہو؟ شیبان کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ چینی تو ڈالو، اس نے حیرت سے کہا۔ انہوں نے وداؤٹ شوگر کہا ہے، اس نے بتایا۔ لیکن شیبان بھائی تو میٹھی چائے پیتے ہیں۔ ہاں، مگر انہوں نے خود کہا ہے بغیر چینی کی چائے لانے کے لیے، اس نے عام لہجے میں بتایا اور زربینہ اسے بغور دیکھتے ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ چائے کا کپ لے کر لان میں آئی تو شیبان اب سنگی بینچ پر بیٹھا تھا۔ چائے اس سے مگ شیبان کی جانب بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ وہ واپس پلٹنے لگی کہ وہ پکار بیٹھا، تم اس بات کو لے کر اب تک خفا ہو؟ آپ نے جبران حیدر کی اتنی انسلٹ کی، انہیں ڈرایا دھمکایا، مجھے صدف سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اگر مجھے تایا جی کی محبت کا خیال نہ ہوتا تو آپ سے بدلہ ضرور لیتی، اس سے بھڑاس نکالی۔ مثلاً کیا کرتی؟ شیبان کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھر آئی۔ مثلاً اس نے ایک پل کو سوچا، میں شیزا کو آپ سے بدگماں کر دیتی۔ اس کی بات سن کر شیبان نے اسے چونک کر دیکھا۔ اس سے کیا ہوتا؟ شیبان نے پوچھا۔ آپ دکھی ہو جاتے، اس سے بے نیازی سے کہا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارے ایسا کرنے سے میں دکھی ہو جاتا؟ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اسے بغور دیکھا جو گلابی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میرال اندر آؤ، لائبہ کی کال آئی ہے، سروت نے کھڑکی میں سے اسے پکارا۔ آئی تائی جی، وہ شیبان کو جواب دیے بنا اندر لپکی، جبکہ شیبان چائے کی سپ لیتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ مرتضیٰ سمیت سب لوگ ثنا کے گھر جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، بس میرال اور زربینہ ہی تھی جن کی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ دونوں کے کپڑے ڈیزائننگ زربینہ نے کی تھی اور دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم دونوں کو مزید کتنی دیر لگے گی؟ تائی جی دروازے میں کھڑے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زربینہ کلائی میں چوڑیاں ڈال رہی تھی جبکہ میرال آئینے کے سامنے اپنے بالوں کا ہیئر سٹائل بنانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بس تائی جی، تھوڑی دیر اور لگے گی، زربینہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے تایا جی کہہ رہے تھے کہ تم دونوں عدیل کے ساتھ آ جانا، ہم لوگ نکلتے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، تائی جی کہہ کر پلٹ گئی۔ ان دونوں کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے اور زربینہ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، سو میرال نے بھی اپنے لیئرز کٹ بال کھلے ہی رہنے دیے اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی زری کے ساتھ باہر نکلی۔ پورچ میں جھنجھلایا ہوا عدیل ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تینوں جب ثنا کے گھر پہنچے تو شیزا بھی اپنے ماما کے ساتھ آ چکی تھی۔ اس وقت وہ فضا کے پاس کھڑی رشتہ طے ہونے کی مبارکباد دے رہی تھی، لیکن شیبان کی توجہ کا مرکز سیاہ آنکھوں والی میرال تھی، جس نے ڈیپ کلر اسٹائلش سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ کوئی اور بھی تھا جو آنکھوں کے ذریعے اس کی عکس کو دل میں اتار رہا تھا، اور وہ تھا ثنا کا خالہ زاد افنان، جو ناروے سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا تھا۔
रस्म शुरू हो रही थी। पीच कलर के सूट में सिंगार की सनम बहुत प्यारी लग रही थी। कम तो मुर्तज़ा भी नहीं लग रहा था। ग्रे शलवार सूट में उसकी वजाहत में इजाफा कर रहा था। कुर्ते के गिरेबान पर नफीस काम बना हुआ था। आदिल तकरीब की कार्रवाई को अपने कैमरे में महफूज कर रहा था। अंगूठियों के तबादले के बाद ताई जी ने दोनों को मिठाई खिलाई, जबकि मिराल ने सना को मंगनी का दुपट्टा उड़ाया और जरी ने फूलों का जेवर पहनाया। रात गए तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। 14वीं के चांद की चांदनी ने सारा लॉन रोशन कर दिया था जहां तकरीब का इंतजाम किया गया था। घर पहुंचकर ताई सरवत ने दोनों लड़कियों को हुक्म दिया कि सोने से पहले लाउंज और किचन समेट लें। थकन के बावजूद कपड़े बदलकर दोनों काम में लगी। फारिग होकर जरी ने काफ़ी बनाई और कमरे में ले आई। सोना नहीं है? मिराल ने काफ़ी के 2 मग देखकर पूछा। सुबह संडे है, देर से उठेंगे। जरी उसके बेड पर चढ़कर बैठ गई। सना और भाभी कितने खुश लग रहे थे। सना और भाई कितने खुश लग रहे थे ना। मिराल ने काफ़ी का मग उठाते हुए मुस्कुराकर जरी को देखा जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे तो गड़बड़ लगती है। जरी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। कैसी गड़बड़? मिराल ने चौंक कर देखा। मिराल, मेरी बात सुनकर गुस्सा मत करना। मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ। अब बोल भी चुको, क्या कहना चाह रही हो? उसका अंदाज मिराल को झुंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। मुझे लगता है शिबान भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। अपनी तई उसने धमाका किया था, लेकिन मिराल उसकी बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी गहरी स्याह आंखों से पानी बहने लगा। जरबीना उसे यूं देखने लगी जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। क्या बकवास है मिराल, मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया, वो चटक कर बोली। बात लतीफ़े से कम भी नहीं है। तुम कह रही हो शैबान को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने ताई जी को मजबूर किया वो शीज़ा से मंगनी करेंगे, और कर भी ली। जबकि मेरे तो हर काम में रोड़े अटकाना उनकी आदत है। जब मुझे को एजुकेशन में पढ़ना था तब भी उन्होंने ताई जी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मिराल गुजरे दिनों को याद करते हुए बोली। मैं नहीं जानती कि उन्होंने शिजा से क्यों मंगनी की, लेकिन उनकी आंखों में तुम्हारे लिए जितनी मोहब्बत नजर आती है, शिजा के लिए उतनी ही बेगानगी दिखाई देती है, जैसे शिजा से कोई रिश्ता ही ना हो, दोस्ती का ना मोहब्बत का। जरबीना ने तज्जिया किया, जिससे मिराल को हरगिज इत्तफाक नहीं था। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। मिराल ने खाली मग साइड टेबल पर रखकर हाथ झाड़े। मैं पता ज़रूर लगवाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? मोहब्बत तुमसे और मंगनी शिजा से? जरबीना ने पुरसोच लहजे में कहा। ओके अजीम जासूसा, जब नतीजे पर पहुंच जाओ तो मुझे भी बताना। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम सो जाएं। तुम सो जाओ, मुझे तो नींद नहीं आ रही। वो काफ़ी के खाली मग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मिराल चादर तान कर लेट गई। जरबीना की बात को उसने मजाक से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। एक हफ्ता बड़ी तेज़ी से गुजर गया। मुर्तज़ा इंग्लैंड चला गया। उसके जाने के दूसरे दिन सना की अम्मी आ गई। ताई जी उनकी आओ भगत में लग गई। मुर्तज़ा के जाने से घर में खालीपन का एहसास हो रहा था। हालांकि वो सदा का कम गौर किताबी कीड़ा था, मगर हर शख्स की अहमियत अपनी जगह होती है। रात को सना की अम्मी आई थी। उनकी आमद का मकसद जानकर सरवत को खुशी के साथ मलाल ने भी घेर लिया। रात के खाने के बाद वो जहाज यज़दानी, फरद यज़दानी और सबत लॉन्च में बैठे थे। ज़बीना हस्बे मामूल काफ़ी सब करके जा चुकी थी। शिबान कब तक वापस आएगा? वह जहाज यज़दानी ने सरवत से पूछा। शिबान ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। 3-4 रोज़ में आ जाएगा। आज सना की अम्मी आई हुई थी अपनी बहन के बेटे का रिश्ता हमारे मिराल के लिए लेकर। कह रही थी कि अगर हमारा इरादा हुआ तो अफनान के वालिदैन पाकिस्तान आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर वजाहत और फरद दोनों ही चौंके थे। फिर दोनों ने ही एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। भाभी जान, आपके लिए एक और अच्छी खबर है। मेरे दोस्त बैरिस्टर दिलावर को तो आप जानती हैं। वो अपने बेटे अजीज़ के लिए जरी को काफ़ी अरसा पहले पसंद कर चुके हैं और अब वो रिश्ता लाना चाहते हैं। फरत यज़दानी ने सरवत को बताया। मेरा ख्याल है शिबान वापस आ जाए तो दोनों लड़कों के मुतालिक मालूमात कर ले, फिर रब की रज़ा हुई तो रस्म साथ ही कर देंगे। वजाहत ने अपना ख्याल जाहिर किया तो सरवत ने इस बात में सर हिला दिया। शिजा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन मिराल का ख्याल उनके जहन से निकलता ही नहीं था। उसने उनकी गोद में परवरिश पाई थी। उससे दूरी का ख्याल उनके लिए तकलीफ दे था। ताई जी की ज़बानी उन दोनों को भी आने वाले रिश्तों का इल्म मालूम हो चुका था। जिस रोज़ शिबान लौटा उसी रोज़ बैरिस्टर दिलावर के घर की ख़वातीन अजीज़ का रिश्ता लेकर आई थी। ख़वातीन बेहद सुलझी हुई और रख रखाव वाली थी। ताई सरवत को उनसे मिलकर अच्छा लगा था। वो उन सबको अपने घर मधु करके गई थी। अजीज़ वकालत करता था। रात को उन्होंने शिबान से दोनों रिश्तों का जिक्र किया तो वो एकदम खामोश हो गया। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लग गए? सरवत ने पूछा। आपने ज़रबीना और मिराल से पूछा? नहीं, मगर आखिरी फैसला तो उन दोनों की राय के बाद ही होगा। उन्होंने बगौर बेटे को देखा। उसके चेहरे पर तासरात नाकाबिले फ़हम थे। एक रस्मी सी मुस्कुराहट ने उसके लबों तक का सफ़र नहीं किया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। दिल की बात उनके ज़ुबान पर आ गई। तकरीबन 15 दिन हो गए हैं अमर कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। आली आंटी का फ़ोन आया था, वो भी बहुत परेशान है। अब तो शिबान के हवास मुख्तल हो गए।
خدا خیر کرے تم کسی سے معلوم کرواؤ، وہ کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہوگا، ان کا دل دہل گیا۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں امی، میں آپ کو 1-2 روز میں ان لڑکوں کے متعلق معلوم کر کے بتا دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بے قراری اس کی نس نس میں سفر کر رہی تھی، اس کی سوچیں حد درجہ منتشر تھی۔ احمد کی پریشانی کیا کم تھی، اب یہ نیا سلسلہ وہ ہرگز بھی میرال کو خود سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اسے میرال پر اپنے جذبوں کو عیاں ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی عفنان ناروے چلا گیا، اس کے والد کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سو بات وہیں رک گئی۔ شیبان نے شکر ادا کیا، البتہ زربینہ اور عزیز کی منگنی کی تقریب انجام پا گئی تھی۔ احمد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھی وہ بے حد مایوس کن تھی۔ وہاں ڈرائیونگ کے دوران اس سے ایک حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایک لڑکی شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وہاں کے قانون کے مطابق اسے سزا ہو گئی تھی، جس فرم میں وہ ملازمت کرتا تھا اس ملازمت سے اسے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس خبر نے سبھی کو دکھی کر دیا۔ شیزا اور شیبان کی پریشانی سوا تھی۔ سربت باتوں باتوں میں کئی بار شیبان کو شادی کے لیے کہہ چکی تھی، وقتی طور پر اس نے انہیں ٹال دیا تھا، مگر وہ پریشان تھا کہ کب تک سربت کو ٹالتا رہے گا۔ انہی کچھ دنوں میں ایک اچھی خبر ملی، احمد کے والد کے کاروبار کے مقدمے کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا، تمام بزنس پھر سے انہیں مل گیا تھا۔ عالیہ بیگم کو اب کم از کم مالی طور پر کوئی پریشانی نہ تھی، البتہ احمد کی فکر انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ شیبان اب کیا ہوگا، میں بہت پریشان ہوں۔ پہلی بار شیزا اس کے دفتر میں چلی آئی تھی۔ میں تو دوہری پریشانی کا شکار ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی، امی چاہ رہی ہیں کہ میں شادی کر لوں۔ اس کے الفاظ نے شیزا کے سر پر دھماکہ کیا۔ اب کیا ہوگا، وہ گمسم سی پوچھ رہی تھی۔ فی الحال تو میں نے انہیں ٹال دیا ہے، کب تک تم آنٹی کو ٹالتے رہو گے؟ کاش ہمارے 1 سال صبر کے ساتھ وطن میں گزار لیتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ جن مسائل سے دامن چھڑا کر وہ ملک سے باہر گیا تھا وہ تو سب سلجھ گیا ہے۔ فضا کا رشتہ اچھے گھرانے میں طے ہو چکا ہے، انکل کا بزنس بھی واپس مل چکا ہے، بس ایک احمد ہی ہے ہماری دسترس سے دور۔ شیزا نے افسوس سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں مما کو منگنی کی رنگ واپس کر دیتی ہوں، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیزا، میرے اور احمد کے درمیان طے ہوا تھا کہ تم احمد کے واپس آنے کے بعد رشتہ ختم کرو گی، ایسے حالات میں جب احمد کا کچھ پتہ ہی نہیں تمہارا منگنی توڑنا مناسب نہیں۔ شیبان میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، احمد کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کب لوٹے گا، اور تمہارے گھر والے جلد یا بدیر تمہاری شادی کرنا چاہیں گے، تم انہیں کیسے روک پاؤ گے؟ بے بسی کے احساس نے شیزا کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ وہ سب میرا مسئلہ ہے، احمد کی واپسی تک تم میری ذمہ داری ہو۔ اس سے 2 ٹوک انداز اختیار کیا تھا، تب ہی شیزا نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خود وہاں جا کر حالات کا جائزہ لوں، ساتھ ہی احمد کی رہائی کی کوشش بھی کروں۔ وہ کچھ دیر بعد پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا۔ شیزا سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا عظیم ہے، دوستی کی خاطر خود کو تو آزمائش میں ڈال رہا ہے، اپنی محبت کو بھی آزمانے پر تلا ہے۔ شیبان کی آنکھوں میں لکھا میرال کا نام وہ بہت پہلے پڑھ چکی تھی۔ تمہاری جاب کا کیا ہوا؟ اسے خیال ہے چھٹیاں لوں گا اور اگر نہ ملی تو ریزائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ پھر 1 ماہ بعد وہ بھی چلا گیا، میرال سے بنا کچھ کہے، بنا کوئی وعدہ کیے۔ فضا کی سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ عالیہ احمد کی غیر موجودگی میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن لڑکے والوں کی مجبوری دیکھتے ہوئے انہیں تاریخ دینا ہی پڑی۔ لڑکے کی دادی شدید علیل تھیں، انہی کے ایما پر شادی ہونے جا رہی تھی۔ وجاہت یزدانی کی ہدایت پر ثروت ہمہ وقت ان کا ہاتھ بٹانے کو تیار تھی۔ کافی ذمہ داریاں عادل نے اپنے اوپر لے لی تھی۔ شادی کے دوران اور زربینہ کے علاوہ شیزا نے بھی احمد کے گھر پر ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اور پھر عالیہ کی دعاؤں کے ساتھ فضا اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ احمد کی غیر موجودگی نے سب کو ہی اداس کیا تھا، اور ایک عجیب بات ہو رہی تھی ادھر میرال کے ساتھ کہ آج کل وہ شیبان کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جس شخص کے ساتھ کبھی دوستانہ نہیں رہا، کیوں اس کی یاد مضطرب کر رہی تھی۔ وہ ذری سے بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ شب و روز بڑی سست روی سے گزر رہے تھے۔ اس روز شیبان نے فون کے ذریعے خبر دی کہ جلد ہی احمد رہا ہو جائے گا اور وہ اسے لے کر ہی لوٹے گا۔ خیر تو ہے تائی جی، نوکروں کی شامت کس لیے بلائی ہے؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ناروے سے عفنان واپس آ گیا اپنے والدین کے ساتھ، آج شام وہ سب ہمارے گھر آ رہے ہیں، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ خصوصی صفائی ہو جائے، تم بھی ناشتہ کر کے ساتھ لگ جاؤ، انہوں نے ہدایت کی۔ پراٹھا اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے نوالا نگلنے کی کوشش کی، اس کوشش میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم ٹھیک تو ہو میرال؟ تائی جی نے اسے بغور دیکھا۔ جی ٹھیک ہوں، ذری کدھر ہے؟ اس نے بات بنائی۔ وہ رانو کے ساتھ بازار گئی ہے، گروسری کا کچھ سامان چاہیے تھا۔ ارے یاد آیا، تمہارے تایا جی تمہیں بلا رہے تھے، ناشتہ کر چکی ہو تو ان کی بات سن لو، سرور نے کہا تو وہ تایا جی کے کمرے میں چلی کی جانب آ گئی۔ تایا جی آپ نے بلایا؟ وجاہت یزدانی نے فائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ کچھ الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو یہاں، ان کے کہنے پر وہ ان کے نزدیک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم تو ہوگا کہ عفنان اور اس کے گھر والے آج ہماری طرف آ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہماری بیٹی کو اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آخری فیصلہ کرنے سے پہلے تمہاری رائے لے لوں، حالانکہ تم کہہ چکی ہو کہ اب تم کسی بھی معاملے میں مجھ سے اختلاف نہیں کرو گی، پھر بھی میں تمہاری خواہش جاننا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور
اسے دیکھنے لگے جس نے سر کو قدرے جھکا دیا تھا۔ تایا جی میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، اور وہ لوگ تو ناروے میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وجاہت یزدانی مسکرا دیے۔ بس اس لیے ہماری بیٹی پریشان ہوگی؟ انہوں نے سر تھپایا تو وہ انہیں سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ افنان پاکستان میں سیٹل ہو رہا ہے۔ اب میں نے کہا کی تاریخ دے دوں انہیں، وہ پوچھ رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ دل میں سوچ رہی تھی کہ ایسی بھی کیا جلتی ہے، نہ مرتضیٰ پاکستان میں ہے نہ شیبان، اور اگر شیبان اگر ہوتا بھی تو کیا کر لیتا، وہ تو شیزا کا اسیر ہے۔ مرتضیٰ سے فرد کی صبح فون پر بات ہوئی تھی، تاریخ طے ہونے کی صورت میں وہ چھٹیاں لے کر وطن آ جائے گا، البتہ شیبان کی واپسی تو احمد کی رہائی سے مشروط ہے۔ میرال کا جانے کی دم گھٹنے لگا تھا۔ میں جاؤں تایا جی؟ اس نے پوچھا۔ وجاہت یزدانی نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور تائی جی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ کر ہی سوچ رہی تھی کہ وہ دوسرے گھر جانے کے خیال سے اداس ہے۔ رات کا کھانا مہمانوں نے وجاہت والا میں ہی کھایا تھا اور ساتھ ہی 1 ماہ بعد کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ اب تمہیں مزید کتنا عرصہ لگے گا بیٹا؟ ثروت نے بےتابی سے پوچھا۔ اکلوتا بیٹا وطن لوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بس امی جلد ہی میں اور احمد پاکستان ہوں گے۔ احمد کی رہائی میں کچھ روز ہی رہ گئے ہیں۔ ٹیلی فون کی دوسری جانب شیبان یزدانی پرجوش تھا۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں نا؟ بابا جان، چاچو، زریل اور میرال، اس سے فردن سب کا پوچھا۔ سب خیریت سے ہیں۔ تم آؤ گے تو تمہارے لیے بھی ایک سرپرائز ہے۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ وہ ہنس دی۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، ثروت نے نرمی سے کہا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ثروت نے بھی فی امان اللہ کہتے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر خود ہی میرال اور زری کے پاس آگے دونوں کارپیٹ پر زرق برق کپڑے پھیلائے بیٹھی تھیں۔ میرال کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، افنان کی والدہ نے 4 بجے آنے کا کہا ہے، ثروت نے زری سے کہا۔ افنان کی امی نکاح کے جوڑے کی خریداری کے لیے میرال کو ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی۔ مقررہ وقت پر گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تو وہ دونوں ثروت کو بتا کر گیٹ سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر افنان براجمان تھا جبکہ پچھلی سیٹ پر اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سی گرین کلر کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس میرال کو دیکھ کر افنان کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ در آئی۔ میرال آگے بیٹھ جاؤ افنان کے ساتھ۔ زری بیٹا آپ میرے پاس آ جاؤ، افنان کی والدہ سبیحہ آنٹی نے مسکرا کر کہا تو میرال جھجکتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ افنان پر شوخی سوار تھی جبکہ میرال جھنجھلا رہی تھی، اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ انگوری کلر کا سلور کام والا لہنگا اس نے بے دلی سے لیا تھا۔ میچنگ جیولری اور باقی سامان خریدتے ہوئے شام ڈھل گئی تھی۔ گھر پہنچنے پر مرتضیٰ سٹنگ روم میں ان کا منتظر تھا۔ وہ دونوں بےتابی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ آج لگ رہا ہے کہ گھر میں شادی ہونے جا رہی ہے۔ اب جلد ہی شیبان بھی آ جائے تو میرے دل کو قرار آ جائے، تائی جی نے کہا۔ مرتضیٰ بھائی کتنے دن رہیں گے آپ؟ زری نے پوچھا۔ 15 دن سے زیادہ نہیں رک سکتا، تمہاری شادی کے لیے پھر واپس آنا پڑے گا۔ اس نے بہن کا سر تھپتھپایا۔ میرال تائی جی کو شاپنگ دکھانے لگی تھی۔ شیزا جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکراتی پھری تھی۔ جب سے اسے میرال کا رشتہ طے ہونے کی خبر ملی تھی اسے کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ اگر شیبان میرال کو کھو دیتا تو اس کی ذمہ دار وہ اور احمد ہی ہوتے۔ احمد کی رہائی کے سلسلے میں ہی شیبان ملک سے باہر گیا تھا اور اس کی غیر حاضری میں گھر والوں نے میرال کا رشتہ طے کر کے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ شیبان کو فون کر کے اگر وہ یہ اطلاع بھی دے دیتی تو وہ پریشان ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ اینی پرابلم؟ مما نے اس کی بے قراری بھانپ لی تھی۔ نو مما، کوئی بات نہیں۔ اس نے انہیں ٹالا اور اس سے پہلے کہ سمیرہ فخر دوسرا سوال کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمیرہ فخر سوچتی رہ گئی کہ کوئی تو بات ہے جو ان کی لاڈلی کو پریشان کر رہی ہے۔ رات کو انزلہ کے ساتھ وہ لنچ کرنے اس 5 اسٹار ہوٹل میں آئی تھی۔ انزلہ ان کی کلاس فیلو رہ چکی تھی اور شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ کویت چلی گئی تھی۔ کچھ روز پہلے ہی وہ پاکستان آئی تھی۔ انزلہ نے ہی انہیں ہوٹل میں بلایا تھا کہ دونوں ساتھ مل کر بیٹھیں گی، بیتے دنوں کی یادیں تازہ کریں گی۔ انزلہ کو احمد کے بارے میں سن کر افسوس ہوا تھا۔ شیزا نے اسے یہ بتانے سے اجتناب کیا کہ اس کی شیبان سے منگنی ہو گئی۔ لنچ کے بعد انزلہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چل گئی۔ شیزا اس کا انتظار کرنے لگی، تب ہی مانوس آواز پر اس نے دائیں جانب دیکھا۔ یقیناً وہ افنان ہی تھا، ثنا کا کزن، جس سے میرال کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ ساتھ والی ٹیبل پر سیل فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ شیزا کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بغور افنان کے الفاظ سن رہی تھی۔ لیزا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں فی الحال واپس نہیں آ سکتا، میں یہاں بزنس سیٹ کر رہا ہوں۔ نہیں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں فرصت ملتے ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا اور اینجل کا خیال رکھنا، لو یو ڈارلنگ۔ وہ سیل فون بند کر کے شیزا کے دماغ
कर چکا تھا۔ شیزا کے دماغ میں چھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ لیزا کون تھی؟ افنان کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور اینجل سے افنان کا رشتہ کیا تھا؟ او گاڈ، میرال کے ساتھ کچھ برا ہونے تو نہیں جا رہا تھا؟ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شیزا کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انزلہ واپس آ گئی۔ کچھ نہیں، بس سر میں معمولی سا درد ہو رہا ہے، اس سے بات بنائی۔ پھر جب تک وہ وہاں موجود رہی اس کی نگاہ گاہے بگاہے افنان پر پڑتی رہی جو بے حد اطمینان سے لنچ کر رہا تھا۔ انزلہ کو رخصت کر کے وہ اپنے گھر آئی۔ اس نے ذہن میں ایک پلان ترتیب دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے زربینہ کو کال کی اور اسے پارک میں ملنے کے لیے شام کے وقت بلایا۔ زربینہ سے تاکید کی تھی کہ وہ اس ملاقات کو راز رکھے۔ مقررہ وقت پر زربینہ پارک پہنچ گئی، لیکن وہ بہت پریشان لگ رہی تھی کہ آخر شیزا نے اسے اس طرح چھپ کر ملنے کے لیے کیوں بلایا ہے۔ شیزا نے بھی اس کا صبر آزمانے کی بجائے اسے دوپہر والا واقعہ کہہ سنایا، جسے سن کر زربینہ کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے وہاں شادی کر رکھی ہے، شیزا نے صاف گوئی سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ زری کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ زری، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ اگر ہمیں کچھ دیر کے لیے افنان کا سیل فون مل جائے تو ہم اس عورت کا نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ شیزا کی بات سن کر زری سوچ میں ڈوب گئی، پھر یکا یک اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ مرتضیٰ بھائی آج ثنا کو لے کر شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ بھائی نے مجھے اور میرال کو بھی ساتھ چلنے کو کہا ہے۔ میرال کو تائی جی نے منع کر دی ہے کہ شادی نزدیک ہے۔ میرا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تو جانا پڑے گا۔ افنان ماموں کے گھر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، میں شاپنگ پر جانے کی بجائے ماموں کے گھر رک جاؤں گی۔ افنان گھر پر موجود ہوئے تو کام آسان ہو جائے گا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ تو شیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، تم اس کے سیل سے لیزا کا نمبر لے لو تو مجھے انفارم کرنا، ہم اسی جگہ ملیں گے، شیزا نے کہا۔ پھر دونوں رخصت ہو گئے۔ ٹیلی فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے کاؤچ پر لیٹی ابن عشاء کی چلتے ہو تو چین کو چلیے پڑھ رہی تھی۔ فون کرنے والا بھی شاید فارغ ہی تھا۔ مجبوراً اس نے اٹھ کر بے دلی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ارے دعائیں اس قدر جلد قبول ہو جاتی ہیں؟ دوسری جانب شیبان کی پرجوش آواز سن کر اس کا دل بہت بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے لہجہ رسمی رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک میں بہت اداس ہو رہا تھا، تمہاری آواز سن کر ساری اداسی اڑن چھو ہو گئی۔ آئی مس یو میرال، عام سے لہجے میں انجانے میں ہی وہ اعتراف کر گیا۔ وہاں کون آپ کے روب میں آتا ہوگا؟ مجھے مس تو کرنا ہی تھا۔ اس کا لہجہ یکدم تلخ ہو گیا تھا اور اسی تلخی کو سمندر پار بیٹھے شیبان نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ خیریت، کیا ہوا تمہیں؟ اس سے چونک کر پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بہت اپنی من مانی کر چکی ہوں۔ تایا جان نے کہا ہے کہ افنان سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ اب تائی جی صبح کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ رخصتی کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، پر تایا جی سے اختلاف بھی نہیں کر سکتی، اور آپ سے تو مدد کی امید ہی نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ میری ہر بات سے اختلاف کیا ہے۔ آپ کہاں میرا ساتھ دیں گے؟ بے خیالی میں وہ اسے سب کہتی چلی گئی، اور شیبان تو ایسا لگا کہ جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے ہٹ گئی ہو اور اس کا وجود ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرال، کس سے بات کر رہی ہوں؟ مرتضیٰ ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ شیبان بھائی سے بات کر رہی ہوں، میرال نے جواب دیا تو مرتضیٰ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہائے شیبی یار، کیسے ہو یار؟ مرتضیٰ جوش سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ یہ میرال کیا کہہ رہی ہے کہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہونے جا رہی ہے؟ اس نے تصدیق کے لیے خود کو سنبھالا۔ یار، وہ افنان کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں کہ رخصتی ہو جائے تو انہیں بار بار پاکستان نہ آنا پڑے۔ افنان البتہ پاکستان میں ہی رہے گا، میں اسی سلسلے میں چھٹیاں لے کر آیا ہوں۔ اس وقت بھی انکل نظام کے گھر دعوت نامہ پہنچا کر آ رہا ہوں۔ تم کب لوٹو گے اور احمر کب رہا ہو رہا ہے؟ اس نے تفصیل سے بتا کر 2 سوال ایک ساتھ کر ڈالے تو شیبان نے مختصر سا جواب دے کر رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ مرتضیٰ برا سا منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا تفصیلی گفتگو کا موڈ تھا۔ بھائی، آپ اور ثنا شاپنگ پر چلے جائیں، مجھے ندا سے کچھ کام ہے، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ تمہیں شاپنگ نہیں کرنی؟ مرتضیٰ نے اچنبے سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں تو ندا سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اوکے، تم ثنا کو بھیجو، میں ویٹ کر رہا ہوں، مرتضیٰ نے کہا تو وہ گرین آئرن گیٹ کو کراس کرتی ہوئی اندر چلی آئی۔ ثنا اسے روش پر ہی مل گئی۔ اسے مرتضیٰ کی آمد کا بتا کر وہ لاؤنج میں آگے جہاں مامی شام کی چائے پی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ملازمہ کو اس کے لیے چائے لانے کا کہا۔ مامی، عذرا آنٹی نظر نہیں آ رہی؟ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ نئے گھر کی ڈیکوریشن دیکھنے گئی ہیں، البتہ افنان کچھ دیر پہلے ہی لوٹا ہے۔ اور ندا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، جاؤ چلی جاؤ ندا کے پاس، مامی نے کہا تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ ندا کے برابر والا کمرہ ان دنوں افنان کے تصرف میں تھا۔ وہ ندا کے کمرے میں جانے کی بجائے افنان کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے میں طائرانہ نظر دوڑائی۔ افنان کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے موبائل ڈھونڈنے کے لیے پھر نظر دوڑائی۔ اس کی کوشش
اس کوشش میں اب اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سیل فون بیڈ کے بیچوں بیچ رکھا ہوا تھا۔ سلا پکڑ سیل فون اٹھایا، پھرتی سے فون بک چیک کرنے لگی۔ لیزا ڈارلنگ کے نام سے ایک نمبر سیو تھا جسے اس نے اپنے سیل کے اسکرین پر لکھا، اور پھر افنان کا سیل جوں کا تو بیڈ پر رکھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ ندا اسے کوریڈور میں مل گئی۔ ارے سری تم کب آئی؟ ندا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے آئی ہوں، افنان بھائی تو شاید بات لے رہے ہیں، چلو تمہارے کمرے میں چل کر بیٹھتے۔ اسے ندا سے کہا۔ ندا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے اندر اضطراب نے گھیر رکھا تھا۔ وہ جلد از جلد شیزا سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ اور ثنا جب شاپنگ کر کے لوٹے تب وہ مرتضیٰ کے ساتھ گھر لوٹی۔ آج تو چونکہ دیر ہو چکی تھی اور اب اس کا شیزا سے ملاقات کرنا ممکن نہیں تھا، سو وہ صبر سے دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ مما، آپ یہ رنگ ثروت آنٹی کو واپس کر دیجیے، میں شبان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ڈنر ٹیبل پر شیزا نے دھماکہ کر دیا۔ فخر عالم اور بیگم دونوں ہی بھوچکا کر رہ گئے۔ شیزا، کیا بکواس ہے؟ کچھ دیر بعد فخر عالم خود کو سنبھال کے گویا ہوئے۔ ڈیڈ، میں نے بہت کوشش کی لیکن میرا دل اس کی جانب مائل نہیں ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پوری زندگی اس کے ساتھ کس طرح بسر کروں گی؟ منگنی کرتے وقت ہم نے تم سے رائے لی تھی، تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا تھا، تم اس وقت انکار کر دیتی۔ تمہاری اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے میں وجاہت سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوں گا، فخر عالم نے تندی سے کہہ رہے تھے۔ مما بھی برہم تھیں۔ منگنی کو تم نے گڑیا گڈے کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ ہمہ وقت پیار لٹانے والے والدین اس وقت اس سے سخت بدگمان دکھائی دے رہے تھے۔ منگنی کے وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ آہستہ آہستہ میری سوچ بدل جائے گی، دوستی محبت میں بدل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آنٹی ثروت سے خود بات کر لوں گی، ان سے معافی مانگ لوں گی۔ اس نے ٹیبل پر سے انگوٹھی اٹھا کر مٹھی میں دبا لی۔ فخر عالم کچھ دیر تک اسے رنج و غم سے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے۔ شیزا سے انہیں اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی کہ وہ ان کی برسوں پرانی دوستی کو اپنی حماقت کی وجہ سے داؤ پر لگا دے گی۔ تم آج کل کن چکروں میں ہو؟ تمہاری سرگرمیاں مجھے کافی مشکوک لگ رہی ہیں۔ میرال نے اسے گھورا۔ وہ اس وقت کہیں باہر جانے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے آئیں بائیں شائع کی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرال نے تفشیش کا انداز اختیار کیا۔ یار، مجھے ندا نے بلایا ہے، بابو کی طرف جا رہی ہوں۔ زربینا کو بروقت سوچ گیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ ہاں بھئی، اب ایسی بھی کیا بے اعتباری؟ میرال کی تسلی کرا کر وہ گھر سے نکل آئی۔ اس کا رخ اسی پارک کی جانب تھا جہاں شیزا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ثروت آنٹی، پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں یہ قدم شبان کی سہولت کے لیے اٹھا رہی ہوں۔ وہ میرال سے محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے اسے۔ شیزا بنا رکے بولے جا رہی تھی اور اسی کے سامنے کاؤچ پر بیٹھی ثروت یزدانی انگوٹھی ہتھیلی پر رکھے صدمے کی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ شیزا انہیں سب کچھ ہی تو بتا چکی تھی کہ شبان نے شیزا سے منگنی کیوں کی۔ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ فخر عالم محبت جیسے انمول جذبے سے نالاں تھے، پھر وہ کیوں کر اپنی بیٹی کو احمر کے انتظار میں بیٹھنے دیتے۔ یہ ثروت کا دھیما مزاجی تھا جو شیزا نے بے تکلفی سے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میرال تو اس گھر میں چند دنوں کی مہمان ہے۔ ان کے لبوں سیاہ کی صورت یہ الفاظ ادا ہوئے۔ آنٹی، اگر شبان یہاں ہوتا تو ہرگز بھی میرال کا رشتہ کہیں اور نہ طے ہونے دیتا۔ شیزا بھی حد درجہ دل گرفتہ تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس میں اس کی کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں۔ اس نے ثروت سے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ تم لوگوں کو ایک بار اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے کہتے شاید میں کوئی راستہ نکال لیتی۔ ان کا ملال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں اور احمد سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری محبت کو بچاتے شبان اپنی محبت کو گنوا بیٹھے گا۔ وہ ثروت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ جب میرے بچے پر حقیقت آشکار ہوگی تو اس پر کیا بیتے گی؟ پرسوں تو وہ لوٹ رہا ہے، ثروت نے بجھے لہجے میں کہا اور آہ بھری۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں اس قدر بجھے سے ہو؟ جب سے میں آیا ہوں ایک بار بھی تمہارے لبوں کو کھل کر ہنستے نہیں دیکھا۔ عمر پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ رات کی فلائٹ سے وہ دونوں پاکستان جا رہے تھے، تمام تیاری ہو چکی تھی، بس ایک شیبان کی خاموشی تھی جو احمد کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ میرال کی شادی ہو رہی ہے۔ اس سے ایک نظر احمد کو دیکھا اور آگہی کا ادراک ہوتے ہی احمد کا دل دکھ کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ شیبان کی سرخ آنکھوں میں رتجگوں کے عذاب اترے ہوئے تھے۔ تم میرال سے محبت کرتے ہو شیبی، تم نے اس بات کو مجھ سے چھپایا کیوں؟ اپنی محبت کو آزمائش پہ ڈالا کیوں؟ وہ جرا کر رہا تھا کیونکہ مجھے اس کا حصول سال لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے بھی کبھی وعدوں کی زنجیر میں نہیں جکڑا، نہ ہی کبھی اسے اپنے دل کی حقائق سنائی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی صحیح کر رہا تھا۔ تم اپنی مما سے بات کر کے تو دیکھو، شیزا سے میری بات ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ اس نے تمہاری مما کو رنگ واپس کر دی ہے۔ احمد نے
انکشاف کر کے اسے مزید پریشان کر دیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، چند روز بعد میرال کی بارات آنے والی ہے، میری منگنی ختم ہونے کو لے کر مما پہلے ہی افسردہ ہوں گی، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ شادی بیاہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، شیزا کے گھر میں بھی جانے کیا صورتحال ہوگی۔ وہ اپنے والدین کی پریشانی کا سوچ کر مزید پریشان ہو گیا۔ فلائٹ کے دوران بھی دونوں اپنی اپنی سوچوں میں کھوئے رہے اور احمد بہت شرمسار تھا، اس کی وجہ سے شیبان کو محبت میں خسارہ اٹھانا پڑ رہا تھا، میرال کو کھونا پڑ رہا تھا، اور وہ خود بھی جس مقصد کو حاصل کرنے وطن سے دور گیا تھا وہ بھی لا حاصل رہا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ انسان تقدیر کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے، وہ ملک سے باہر جا کر کمانا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابو کا بزنس بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ مقدمے کے فیصلے کا انتظار کرتا، اس کی بے صبری کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ اسے پردیس میں جیل کاٹنی پڑ گئی تھی، بلکہ انجانے میں ہی وہ شیبان کو اس کی خوشیوں سے دور کرنے کا ذمہ دار بن گیا تھا۔ وہ دوست جس نے ہر پریشانی ہر دکھ میں اس کا ساتھ دیا تھا، آج وہ خود کو بری طرح بے بس پا رہا تھا۔ شیبان کی خوشیاں اسے دسترس سے دور لگ رہی تھی، جبکہ شیبان دوہری اذیت میں مبتلا تھا۔ ایک جانب میرال سے دوری کا خیال اس کی روح کو تڑپا رہا تھا، تو دوسری جانب یہ احساس باعث ندامت تھا کہ منگنی والے حادثے کو لے کر امی اور بابا جان ملول اور دل گرفتہ ہوں گے۔ سفر کا اختتام ہونے پر اس نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی ہائر کر لی تھی، احمد کو اس کے گھر ڈراپ کر کے اب ٹیکسی ڈرائیور نے وجاہت والا جانے والے راستوں کا رخ کر لیا تھا۔ ٹیکسی وجاہت والا کے گیٹ پر رکی تو ٹیکسی سے باہر اتر کر ٹھٹکا، شام گہری ہو چکی تھی، وجاہت والا بکا نور بنا ہوا تھا، اس قدر روشنیاں دیکھ کر ایک پل کو اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، پھر اس سے خود کو سنبھالا اور سیاہنی گیٹ پار کر گیا۔ لان میں میرال کی مائی اور مہندی کی مشترکہ تقریب کی تیاریاں عروج پر تھی، اس نے اپنا بیگ ایک جانب رکھ دیا، مرتضیٰ اسٹیج کی تیاریوں کو اختتامی جائزہ لے رہا تھا۔ جو ہی اس کی نگاہ شیبان پر پڑی، وہ جوش سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ تم خیریت سے ہو نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ احمد کہاں ہے؟ سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، احمد کو اس کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، اسے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور مرتضیٰ سے الگ ہوا۔ بابا جان اور باقی سب افراد کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تایا جی اپنے روم میں ہوں گے، مرتضیٰ نے جواب دیا، تو وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ ارے شیبان بھائی، آپ کب لوٹے؟ جانے کہ اس کونے سے زربینہ نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی، شیبان کو سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ لائٹیں مارنے لگا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، امی اور بابا جان سے مل لوں۔ وہ اسے جان چھڑا کر بابا جان کے کمرے تک پہنچا اور دروازہ ناک کیا۔ یس کم ان۔ وجاہت یزدانی کی تھکی تھکی سی آواز سن کر اس کے قدم آگے بڑھائے۔ وجاہت یزدانی صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ آگے بیٹا، بہت اچھا کہ تمہاری کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور پھر احمد کی خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ وہ دونوں صوفے پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ امی کہاں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس سے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ میرال کے پاس ہوں گی، وہ ان دنوں بہت ڈسٹرب ہے، گھر چھوڑنے کے خیال سے صبح بھی بہت رو رہی تھی، وہ مشکل سروت نے اسے چپ کروایا تھا، مجھ سے تو اس کے آنسو دیکھے ہی نہیں جاتے۔ وجاہت یزدانی کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر سروت داخل ہوئی، شیبان کے آنے کی اطلاع انہیں زربینہ پہنچا چکی تھی۔ بیٹے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ ارے امی، آپ تو اس طرح رو رہی ہیں جیسے میں محاذ پر سے لوٹا ہوں، اس سے قصدن لہجے میں شگفتگی پیدا کی۔ بہت دنوں بعد تمہیں دیکھا ہے تو دل بھر آیا، انہوں نے کہا۔ سروت، خود کو سنبھالیے، بیٹا لمبے سفر سے لوٹا ہے۔ وجاہت یزدانی کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ سروت سمجھ گئیں کہ وجاہت نہیں چاہتے کہ فوری طور پر شیبان کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ شیزا نے انگوٹھی واپس کر دی ہے۔ سروت نے وجاہت سے یہ بات مخفی رکھی تھی کہ شیبان کی پسند میرال ہے اور احمد کی وجہ سے شیبان نے شیزا سے منگنی کی تھی۔ وہ وجاہت کی اصول پسندی سے واقف تھی، یہ طریقہ انہیں بری طرح ناگوار گزرا۔ تم کچھ کھاؤ گے بیٹا؟ نہیں امی، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ بیٹا، میں تمہارے لیے آج کی تقریب کے لیے سوٹ بنوایا ہے، حالانکہ یقین نہیں تھا کہ تم پہنچ سکو گے، سروت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تقریب شروع ہونے پر میں لان میں آ جاؤں گا، اس نے ماں کو تسلی کرائی، البتہ دل بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا، اس کے لمبے چوڑے وجود کے اندر جو دل تھا وہ اس وقت بلک بلک کر رو رہا تھا، پر اس نے اپنی آنکھوں سے راز عیاں نہیں ہونے دیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، نیچے لان میں تقریب شروع ہو چکی تھی اور وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا شاور کے پانی میں اس کی آنکھوں سے نکلا پانی بھی بہتا جا رہا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ پہ بالوں کو سنوارتا ہوا وہ نیچے لان میں آ گیا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے میں اسے دقت ہوئی تھی، پر یہ مرحلہ بھی سر ہو ہی گیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ حاضرین سے ملنے لگا، ملتے ملاتے احمد کی رہائی کی مبارکباد وصول کرتے اس کے اندر کا سناٹا کرلانے لگا تھا۔ اسٹیج پر میرال کی مائیوں کی رسم ہو رہی تھی، بہت روکنے سمجھانے ڈپٹنے کے باوجود نظر بغاوت کرتے ہوئے میرال کی جانب اٹھی تھی۔ زرد سوٹ اور پھولوں کے گہنوں سے سجا اس کا روپ مسحور کن لگ رہا تھا۔ ساس سہاگ نے باری باری اسے
ابٹن اور مہندی لگا رہی تھی۔ تب ہی کچھ احساس ہونے پر میرال نے سامنے دیکھا تو ایک پل کو دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ عین سامنے وہ دشمن جہاں اپنی بے تحاشا وجاہت کے ساتھ ایستادہ تھا، اور اس کی تمام تر توجہ میرال پر ہی تھی۔ میرال کو لگا کہ آج اس کی آنکھوں کے دیے بجھے بجھے سے تھے۔ میرال کو جب اپنی پلکوں کی نمی کا احساس ہوا تو اس نے نظریں جھکا دی۔ مجھے کیوں ان سے محبت ہوئی، انہیں تو میرے درد کا احساس تک نہیں۔ اس کے دل سے آہ برآمد ہوئی تھی جبکہ شیبان ایک دم پلٹ گیا۔ اس کے اندر جوار بھاٹا سا اٹھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید یہاں کھڑا رہا تو لازمی اس سے کوئی بد اخلاقی سرزد ہو جائے گی۔ سو وہ ٹیرس پر آ گیا اور سگریٹ سلگا کر ٹہلنے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ساحل کو چھو کر آ رہی تھی وہ بھی اس کے مزاج پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اندر آگ دہک رہی تھی، اس کی حدت موسم کی ٹھنڈک سے کہیں زیادہ تھی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ کتنے ہی سگریٹ پھونک چکا تھا۔ اس نے ریلنگ سے نیچے جھانکا، اشتہا انگیز خوشبو بتا رہی تھی کہ کھانا شروع ہو چکا ہے۔ اس نے جلا سگریٹ زمین پر پھینکا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کے قدموں کو بے اختیار زمین نے جکڑ لیا۔ نظروں کے عین سامنے میرال کے کمرے کا کھلا دروازہ تھا۔ اس کے قدم بے اختیار آگے بڑھے، وہ دروازے سے گزرتا اندر چلا آیا۔ کمرے میں میرال کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اسے نظروں کے سامنے پا کر شیبان کے اندر برپا طوفان تھم سا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ شیبان اس کے نزدیک آ کر رک گیا، آہٹ پر اسے چونک کر چہرے سے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اپنے اس قدر نزدیک شیبان کو دیکھ کر وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اسے بھاری آواز میں استفسار کیا۔ آپ کب آئے؟ اس نے شیبان کا سوال نظر انداز کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سوال دہرایا۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ آپ تو خوش ہوں گے کہ میرال سے جان چھوٹ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میں ابھی ذہنی طور پر افنان سے شادی پر تیار نہیں ہوں، لیکن احمد کے لیے امریکہ تو جا سکتے ہیں۔ میرے لیے اتنا سا نہیں کر سکتے تھے کہ تایا جی سے کہہ کر شادی کی تاریخ آگے بڑھوا دیتے؟ وہ تو بھری بیٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ افنان سے شادی پر تیار نہیں ہو؟ وہ بری طرح چونکا۔ آگے اس نے مزید کیا کہا یہ تو اس نے سنا ہی نہیں۔ مجھے اس گھر سے دور نہیں جانا۔ اس نے بھیگی آنکھوں میں اظہار کے سارے رنگ جھلملا رہے تھے۔ ایک پل کو شیبان پر سرشاری طاری ہوئی، مگر دوسرے ہی پل یہ جاننے کا احساس دل کھرچنے لگا کہ وہ افنان کی امانت ہے۔ میرال تم افنان کی امانت ہو۔ اگر میں یہاں ہوتا تو شاید ایسا نہ ہونے دیتا، مگر اب تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تمہیں افنان کے ساتھ ہی اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ وہ کٹھور بنا۔ آپ اتنے پتھر کیوں ہیں؟ زری تو کہتی ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ کو میری آنکھوں میں لکھا اپنا نام نظر کیوں نہیں آتا؟ شیبان کے سرد انداز نے اسے وحشت زدہ کر دیا تھا، اور وہ ہذیانی انداز میں اس کی قمیض کا دامن دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس سے جواب طلبی کر رہی تھی۔ شیبان نے حواس باختہ ہو کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اس وقت اگر انہیں کوئی دیکھ لیتا تو وجاہت یزدانی کی عزت خاک میں مل جانی تھی۔ میرال بہیو یور سیلف، اپنے جذبات پر قابو کرنا سیکھو۔ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس نے میرال کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ کھیل تماشا تو آپ نے بنا دیا، محبت کسی اور سے، منگنی کسی اور سے۔ وہ دھواں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ میری مجبوری تھی، اور ہاں، عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تمہاری محبت میرے لیے الزام بن جائے۔ اس سے جو جیسا ہو رہا ہے اسے ویسے ہی ہونے دو۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بہت کٹھن مرحلہ تھا، لیکن اس سے سر کر ہی لیا تھا، اور میرال نے تو چپکی بکل اوڑھ لی تھی۔ دوسرے روز مہندی لگانے والی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا گئی تھی۔ زربینہ کی سہیلی اور عدیل کے دوستوں نے لاؤنج میں شور ڈالا ہوا تھا۔ تائی جی نے اسے بھی چلنے کو کہا، پر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اب شیبان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ سکون رہا تھا۔ اس نے وضو کی اور نماز عشاء کی نیت باندھی۔ نماز پوری پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آبدار موتی پھسلنے لگے۔ اللہ جی، آپ نے بچپن میں مجھ سے پاپا، ماما اور حارث کو چھین لیا، پھر اس کے بعد آپ نے مجھے نوازا ہی نوازا ہے، بن مانگے میری جھولی بھرتے رہے، تو اب کیوں شیبان کو مجھ سے جدا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے ہی تو میرے دل میں شیبان کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ جی، مجھے شیبان چاہیے، میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ میں منافقت نہیں کرنا چاہتی، دل میں کوئی اور ہو اور سیج کسی اور کی سجا لوں۔ مجھے شیبان دے دیجیے۔ وہ ضد کر رہی تھی اس رب سے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جو اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دل میں رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے ہوں اور لبوں پر مسکان سجانا پڑ جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، یہ اسے اب معلوم ہوا تھا، جب ہر کسی سے مسکرا کر ملنا پڑ رہا تھا۔ گھر میں ڈھیروں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے، کچھ بیرون ملک سے، جن میں وجاہت کی چچا زاد بہن شائستہ بھی تھی، جو ناروے سے اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو پاکستان دکھانے لائی تھی۔ ایسے میں میرال کی شادی طے ہو گئی تو وہ شادی میں شرکت کی غرض سے رک گئی کہ بچے پاکستان کی شادی بھی دیکھ لیں۔ ان کے 2 بچے تھے، 19 سالہ عدنان اور 15 سالہ رمشا۔ اس وقت بھی عدنان بیٹھا شیبان کے کان کھا رہا تھا۔ وہ میرال کے شادی کے بعد انہیں اسلام آباد لے چلے۔ اس نے اب تک اسلام آباد اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔ شیبان، تم جانتے ہو اسے کون ہے؟ وہ
مرتضیٰ نے آکر سرگوشی کے انداز میں اس سے پوچھا، وہی فارنر جسے میں کچھ دیر پہلے تایا جی کے پاس سٹنگ روم میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے وجاہت یزدانی سے ضروری بات کرنی ہے۔ مرتضیٰ کے چہرے پر سنگین تاثرات تھے۔ شیبان بھی پریشان ہو گیا۔ چلو چل کر دیکھیں، مجھے نہیں معلوم تم کس کی بات کر رہے ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تایا جی نے کسی کو بھی وہاں آنے سے منع کیا ہے، پاپا اور تائی جی بھی وہاں موجود ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دونوں چلتے ہوئے راہداری میں آگے سٹنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ کچھ دیر بعد شائستہ آنٹی بھی سٹنگ روم میں جاتی نظر آئی۔ وہ ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر مبہم سا مسکرائی تھی۔ دونوں راہداری میں کھڑے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو وہ دونوں واپس لان میں آ کر سنگی بیچ پر بیٹھ گئے۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مرتضیٰ کا انداز پریشان کن تھا۔ ارے تمہیں تو ہوٹل جانا تھا، انتظامات دیکھنے کے لیے خیال آنے پر وہ چونکا۔ ہاں، پر اس وقت مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے۔ جب تک سٹنگ روم کی صورتحال جان نہ لو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے انداز سے اس طرح مترشح تھا۔ وہ دونوں پھر سے خاموشی میں ڈوب گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ فارنر لڑکی باہر آتی دکھائی دی۔ دونوں چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے جاتے جاتے دونوں پر مسکراہٹ اچھالی اور مین گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں تیزی سے سٹنگ روم کی جانب بڑھے جس کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں بلا جھجک اندر داخل ہو گئے۔ اندر موجود افراد کے چہرے دیکھ کر شیبان کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ صورتحال سنگین ہے۔ بابا جان، کون تھی وہ لڑکی؟ وہ ان کے نزدیک صوفے پر ٹک گیا۔ افنان کی بیوی ہے وہ، اور اس کی بیٹی کی ماں بھی۔ افنان اسے چھپ کر یہاں شادی کر رہا تھا، ثروت نے بتایا۔ او گاڈ! مرتضیٰ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، جبکہ شیبان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دکھ کا اظہار کرے یا خوشی کا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ افنان یہاں شادی کر رہا ہے؟ اسے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اسے کسی دوست نے اطلاع دی تھی۔ بتا رہی تھی کہ ایئرپورٹ سے ہوٹل گئی، اپنی بیٹی کو ہوٹل میں چھوڑ کر یہاں آئی تھی اور اب بیٹی کو لے کر افنان کے گھر جائے گی۔ کس قدر دھوکہ باز لوگ ہیں! ثروت کے چہرے سے اب بھی اطمینان جھلک رہا تھا، جبکہ وجاہت یزدانی اور فرحت یزدانی کا متوقع بدنامی کا سوچ کر برا حال تھا۔ ان کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ پی سی کے بینکویٹ ہال میں بارات کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ کس کو جواب دیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ مرتضیٰ کی منگنی ہو چکی ہے۔ عدیل عمر میں میرال سے چھوٹا ہے۔ سوچتے وجاہت یزدانی کی نظر شیبان پر پڑی تو انہیں یاد آیا کہ شیزا اور اس کے درمیان جو رشتہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یکایک ان کی آنکھوں میں چمک پھوندی۔ اس نے ایک جانچتی ہوئی نظر کمرے پر ڈالی جسے ہجلا روسی کے طور پر سجایا گیا تھا۔ ہنگامی صورتحال کے باوجود تزئین و آرائش خوب تھی۔ مرتضیٰ کے علاوہ احمد اور عدیل نے بھی اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دی تھی۔ گلاب اور چنبیلی کے علاوہ کمرے کی فضا میں ایئر فریشنر کی مسحور کن مہک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ سلور اور پیچ کلر کے لہنگے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ تائی جی نے شام میں شیبان کے ساتھ جا کر سارا روسی ساز و سامان خریدا تھا اور اس وقت وہ شیبان کے کمرے میں اس کی منتظر تھی۔ گزشتہ شب اس نے رو کر اپنے معبود سے شیبان کو مانگا تھا اور اس کے معبود نے شیبان اسے نواز دیا تھا۔ افنان کی بیوی کے منظر عام پر آنے کے بعد وجاہت یزدانی کو یہی مناسب لگا تھا کہ مقررہ وقت پر شیبان کے ساتھ میرال کا نکاح کر دیا جائے۔ شیبان کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت اس پر اس طرح مہربان ہو جائے گی۔ اچانک ہی میرال کی ذہنی رو بھٹک گئی۔ شیبان نے مجبوری میں میرا ساتھ قبول کیا ہے خاندان کی عزت بچانے کے لیے، پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جبراً خود کو ان پر مسلط کروں؟ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پھولوں کی ایک لڑی ٹوٹ کر بیڈ پر آ گری تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے نزدیک آ کر اپنے زیورات اتارنے لگی۔ اندر اس قدر شور ہونے لگا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دروازہ کھول کر شیبان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تو جب اس سے میرال کی کلائی اپنی گرفت میں لی تب وہ گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ اس کا لہجہ پھول برسا رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ شیبان کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ ارے تمہیں اس لیے تو نہیں اپنایا کہ اس نے میرال کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ بے اختیار اس کے نزدیک چلی آئی، بے حد نزدیک کہ شیبان کی گرم سانسیں اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ نے خاندان کی عزت بچانے کے لیے مجھے اپنایا ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں، مگر یہ میرے دل کا تقاضا بھی تو تھا۔ میری روح تک میں تمہاری آرزو بسی تھی۔ دل و نظر کے تقاضے تو تم جان ہی لوگی۔ جس بات کی شدت سے اس کا لہجہ بوجھل ہو رہا تھا، میرال کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ شیزا، اس کی کیا حیثیت تھی آپ کے دل میں؟ وہ پوچھنے سے باز نہیں آئی۔ وہ اگر میری دوست تھی تو احمر کی محبت، احمر کی خاطر مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ احمر کے جانے کے بعد انکل شیزا کا کسی دوسری جگہ رشتہ طے کر دیتے، بس اسی وجہ سے مجھے منگنی کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ اب جلد ہی عالیہ آنٹی شیزا کے گھر رشتے کی بات کرنے جائیں گی۔ ارے کیا ہم دونوں ایسے ہی کھڑے رہیں گے؟ بات کرتے کرتے بولا۔
وہ اسے بازوں کے گھیرے میں لے کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ افنان کی بیوی کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع دینے کا کارنامہ شیزا اور زری نے سر انجام دیا ہے۔ اگر وہ دونوں چوکس نہ ہوتی تو آج میں تم سے جدائی کا سوگ منا رہا ہوتا اور تم اس دھوکے باز کے پلے بن چکی ہوتی۔ میں ان دونوں کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا جبکہ وہ حیرت کی زد میں تھی۔ پھر اسے زری کی مشکوک سرگرمیاں یاد آنے لگی۔ ایک بات اور بتاؤں، افنان کی بیوی شائستہ آنچی کی نیبر ہے، سو اس بات کی گواہی شائستہ آنچی نے بھی دے دی کہ افنان دھوکے باز ہے اور وہ لیزا کا شوہر ہے۔ وہ اس کی حنائی ہتھیلی تھامے اس کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ ایک بات میں سمجھ نہیں پایا، تم تو میری ہر بات سے اختلاف کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، تو تمہارے اندر کا موسم کیسے بدلا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اعتراف مانگ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایسا ہوا، شاید اس وقت جب آپ ملک سے باہر چلے گئے، تب مجھے کچھ گم ہونے کا احساس ہوا، جیسے میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کا ساتھ نواز دیا، وہ شکر گزار تھی۔ چلو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بخشا۔ شیبان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے بھی شیبان کی پیروی کی تاکہ شکرانے کے نوافل ادا کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکے، جہاں شیبان اپنی بے پناہ محبت کے ساتھ اس کا ہم سفر تھا اور انہیں اب اپنی زندگی میں محبت کو آباد کرنا تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے جوائنٹ فیملی کزن بیسڈ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جن جن لوگوں نے ناولز کی فرمائش کی ہے، خاص طور پر عید کے ناولز کی جنہوں نے فرمائش کی ہے، خاص طور پر میری بہت ہی پیاری ریڈر ہے ماہم سید، انہوں نے آسیہ برکت کے ناول میٹھی عید کا سننے کی فرمائش کی ہے۔ تو ماہم، انشاءاللہ میں آپ کی یہ فرمائش ضرور پوری کروں گی، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے آگے رمضان آنے والا ہے، تو میں نے عید بیس جتنے بھی ناول ہیں میں وہ انشاءاللہ رمضان میں پڑھوں گی۔ اور سب سے پہلے میں آپ کا ہی یہ ناول جو ہے جو آپ کو پسند ہے، آسیہ برکت کا میٹھی عید، میں ضرور آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ روز کے روز آپ نے میرے ناولز کو سننا اور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔